الرحمن الرحیم۔ دعا انسان کے لیے اس سے رب سے ملاقات کا لمحہ ہے۔ اس کی دعا اپنے رب سے سرگوشی کے ہمانی بھی بن جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں فرمایا یناجی ربہ۔ اس کے برعکس اگر جس آدمی کا ایمان قلب میں اترا ہوا ہو، جس آدمی کا ایمان قلب میں اترا ہوا نہ ہو، بس سنی سنائی باتیں اوپری اوپری ہو، تو بلکہ صرف لفظی اقرار کے ہم معنی میں ہو، یہ بھی یاد رکھے اس ایمان کا یہ خاص طور پہ اس کا اثرات ہیں کہ ایمان انسان کے قلب کے اندر اترا ہوا ہو تو وہ کبھی بے نماز نہیں ہو سکتا، کبھی راشی نہیں ہو سکتا، کبھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کبھی دھوکہ دہی نہیں کرے گا، کبھی ملاوٹ نہیں کرے گا، کبھی ذخیرہ اندوزی نہیں کرے گا۔ یہ ایمان ہے جو اس کو ان سارے کاموں سے روک دے گا۔ تو یہ ایمان اگر انسان کی گہرائی میں اترا ہوا ہو نا تو وہ کبھی بے نماز نہیں ہوتا، کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، کبھی کسی بندے کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرتا۔ یہ ایمان اس کے لیے ہر طرف سے ڈھال بن جاتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ دعا کے اندر بھی یاد رکھیے، ایمان جتنا گہرا ہوگا اتنی گہری دعا ہوگی۔ تو جس آدمی کے قلب میں ایمان اترا ہوا نہ ہو تو اس کے الفاظ صرف زبان تک ہوں گے، یعنی زبان سے بڑے الفاظ اور بڑے مسجع مقفع الفاظ بولے گا، اس کی دعا صرف لفظی تکرار ہوگی، وہ حقیقی دعا نہیں ہوتی۔ وہ کچھ رٹے ہوئے الفاظ کو زبان سے دہرا سکتا ہے، اس لیے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ رٹا ہوا ہے، پتہ کوئی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ربنا آتنا فی الدنیا پر فٹافٹ پڑھ لیا، رٹا ہوا ہے۔ اسی طرح یا اللہ میرا فلانا کام کر دے، یا اللہ میرا کام، یا اللہ، یہ بھی اوپر سے ہو رہا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے، مگر ان الفاظ کا اس کی قلبی کیفیات سے اس طرح کے الفاظ کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس کو دعا صرف تلفظ لسانی کے ہم معنی میں کہتے ہیں، نہ کہ روحانی کیفیات کے اظہار کے ہم معنی میں۔ آپ دیکھیے، مانگنے والا جب کسی کے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ دکان پہ بیٹھے ہیں، آپ کہیں بھی بیٹھے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بڑا آدمی ہے، امیر آدمی ہے، کیسا ہے، تو وہ اس کو دیکھ کے اس کی تعریفیں شروع کر دیتا ہے، تعریفیں کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے چل یار سلام جا معاف کر، وہ کہتا ہے وسدے رہو ڈیرے وسدے رہو فلانا ہو، یہ اس طرح کے جملے بولتا رہے گا، حتیٰ کہ وہ جاتا نہیں، حتیٰ کہ وہ زیادہ جب دیکھے گا نا کہ مسکراہٹ ہے، اس کا دل نرم ہو گیا ان تعریفیں سن کے، تو پھر اور قریب ہو جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے، کپڑے پہ سر پہ ہاتھ لگائے گا، وہ چوری صاحب اسی توڑے منگتے ہیں، اسی کتنے جائیے۔ تو یہ ساری باتیں وہ جب کرتا ہے نا تو بندہ اپنے جیب سے نکال کے پیسے اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اس کو حدیث میں فرمایا کہ جب تم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو نا تو اللہ تعالیٰ سے خوب لپٹ کر دعا مانگا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سے لپٹ کے دعا کیا مانگنا ہے؟ لپٹ کے دعا مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو، اللہ کی تعریف کریں، اے اللہ، اے وہ پاک پروردگار جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اے وہ پاک ذات جس نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر دیا، اے وہ پاک ذات جس نے نوح علیہ السلام کی اتنی بڑے سیلاب کے اندر اس کشتی میں تو نے محفوظ رکھا، نوح علیہ السلام کو اور ان کی اولاد جو تھی اس میں بیٹھی تھی ان کو تو نے بچایا، اے وہ اسماعیل علیہ السلام کے رب جس نے چھری کے نیچے، ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے تھے اور تو نے اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، اے میرے پروردگار اب یہ اتنی بڑی مصیبت ہے، میں تو بہت کمزور ہوں، تو ہی ہے نا جو بچا سکتا ہے، تو اگر اسماعیل کو اس چھری کے نیچے سے بچا سکتا ہے تو میرے پروردگار اس بڑی مصیبت سے مجھے بچا لے۔ تو سنجیدہ ہو، دل سے ہو کے کہے، یقیناً جب یہ دعا کرے گا تو یہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی، بلکہ بزرگ فرماتے ہیں توسم کے ساتھ دعا کرو۔ کسی کو اللہ نے نوازا ہے، وہ کہتے ہیں کہ وہ اکبر بادشاہ کے پاس ایک فقیر چلا گیا نا، تو وہ کہنے لگا اس سے کسی سے مانگنے گیا، غالباً وہ واقعہ اور ہے میرا یاد نہیں آ رہا ذہن میں، کہ اس سے کہا کہ اے اکبر کے رب، کسی نے کہا نا اکبر سے جا کے مانگ لے، وہ کہا ہے کہ اکبر سے جا کے مانگو، اس نے کہا اکبر کو کون دیتا ہے؟ انہوں نے کہا اکبر کو اللہ اکبر دیتا ہے۔
انہوں نے کہا تو پھر میں اللہ سے کیوں نہ مانگوں؟ انہوں نے کہا پھر جا مانگ۔ وہ جنگل میں چلا گیا، جا کے کپڑا بچھا کے وہاں بیٹھ گیا، کہنے لگا اے اکبر بادشاہ کو دینے والے، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تو مجھ پہ بھی عطا کر دے۔ وہ یوں کر کے دعا کرتا رہا، اللہ تعالیٰ نے جو وہ مانگتا تھا وہ سب کچھ عطا کر دیا۔